ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ 2 ربیع الثانی ہو اور جمعۃ المبارک کا دن ہو، کیونکہ 2 ربیع الثانی مدینہ منورہ سے لشکر اسامہ کی رومیوں سے جنگ کے لیے روانگی تھی اور ان کو فتح ملی تھی۔ اس میں جو شخص بھی جب کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس سال ہوا ہے 2025 میں کہ 2 ربیع الثانی اور جمعہ ایک ساتھ ہیں، جب کبھی ایسا ہو جاتا ہے صدیوں بعد جو ہوتا ہے، پھر بندہ جو بھی طلب کرتا ہے، جو بھی اس کی حاجت ہوتی ہے، اسی کے مطابق اس کو مل جاتا ہے۔ یعنی ہر میدان میں اس بندے کو فتح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اگر وہ بندہ صرف 33 مرتبہ قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ کیونکہ یہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دوسری بہار۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، ثانی کہتے ہیں دو کو، تو یہ دوسری بہار، اس لیے آپ کی زندگی میں وہ تمام بہاریں آئیں گی، وہ تمام رحمتیں آئیں گی، وہ تمام برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی جس کی آپ خواہش کرتے ہیں، جس کی آپ آرزو کرتے ہیں، جس کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس دن کو باقی دنوں کی طرح ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے کہ اس دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، سارے دنوں کا سردار۔ پھر جب یہ سردار دن 2 ربیع الثانی کو آتا ہے، اس سال جو ہوا ہے ماہ ربیع الثانی کا مہینہ جمعرات سے شروع ہوا ہے، آج جمعہ اس کی 2 تاریخ ہے۔ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا تو اسلامی تاریخ ڈیٹ بدل جاتی ہے، تو اب اسلامی تاریخ بدل چکی، 2 ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ 3 سے پہلے تک کسی وقت بھی اس عمل کو کر کے یہ سارے انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو 5 بڑے فائدے ہونے والے ہیں۔ ایک تو آپ کی ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو مال و دولت اتنا ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گھر والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتا ہے، اور اگر آپ کے پاس حسب ضرورت کوئی خوشبو پڑی ہوئی ہے، آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، ستھرے ہونے چاہیے، جس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے۔ اس جگہ پر بیٹھ کر جب آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے، آپ کی زندگی میں ایک بہار آئے گی، آپ کی زندگی میں ایک خوشی آئے گی، اور وہ خوشی ایسی ہوگی جو صدیوں تک رہے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس نے اس عمل کو کیا اس کی نسلیں باد ہو جاتی ہیں، اس کی نسلوں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، 7 نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے۔ اب آپ نے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک سے پہلے آپ نے جو خاص مقصد ہے نا اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، کوئی بھی تمنا ہو سکتی ہے، کوئی بھی آرزو ہو سکتی ہے، جیسا بھی مقصد ہے، جیسی بھی حاجت ہے، آپ نے جو جائز ہونی چاہیے، حلال چیز کا سوال کرنا ہے، حرام کا سوال نہیں کرنا۔ آپ نے اس کی تمنا، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ وہ اگر یاد ہے تو وہ درود ابراہیم پڑھیں، اگر وہ یاد نہیں خدا نخواستہ تو پھر کوئی آپ دوسرا جو آپ کو یاد ہے درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ تقریباً ہر ایک کو یاد ہوتا ہے، پھر آپ یہ درود پاک پڑھ لیں اور اس ترتیب کے ساتھ اپنے عمل کا آغاز کریں۔ نیت اس کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے اور وہ بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، اس لیے نیت آپ کر کے پھر اس عمل کو پڑھیں گے، انشاءاللہ زندگی میں ایک نئی بہار آئے گی، زندگی میں ایک نیا ولولہ نصیب ہوگا۔ اب آپ نے دیکھیں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز کو سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتے وہ میرے روزہ انور پر قیامت کے دن تک کھڑا ہے، میری امت کا کوئی بھی شخص جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا نام ماں اس کے والد کا نام لے کر کہتا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ صحابہ
کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ پھر اس قرآن کریم کی آیہ مقدسہ کیا مطلب ہے؟ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی۔ تو آقا نے فرمایا یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھتے تو میں تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، جب کسی مسلمان کے ہاں میرا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ درود پڑھنے والے تیری بخشش فرمائے، باقی فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اب وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنے مقدر والا ہوگا جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے آج کے دن دعا کریں۔ یہ دن تو ویسے ہی برکتوں والا ہے، ویسے ہی شانوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، اس لیے کوشش کریں اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کی زندگی میں ایک بہار آ جائے، آپ کی زندگی میں ایک ولولہ آ جائے اور آپ کی کھوئی ہوئی خوشیاں آپ کو واپس مل جائیں۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ عمل کریں گے، اب آپ نے درود پاک پڑھا، نیت کی، اب قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ جو قرآن مجید کی بڑی بہترین سورت جس کو کہا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد ہے وہ 33 مرتبہ ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ اسی طرح چند ایک اور صورتوں کی تعداد آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ترتیب اس کی یہی ہوگی جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اس میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی، عمل کی ترتیب کو خراب نہیں کرنا، توجہ اور یقین کامل شرط ہے۔ ان 2 چیزوں کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ زندگی میں جو نہیں مل سکا آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے بات بالآخر وہی ہے کہ آپ عمل کی ترتیب سمجھیں گے، نیت کریں گے، یقین رکھیں گے، اور یہ عمل جس نے بھی کیا ہے نا اس کو ضرور کامیابی ملی ہے۔ اور یہ عمل اتنا پرتاثیر اور اتنا طاقت والا ہے، کہتے ہیں اتنی جلدی جادو بھی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی قرآن کریم کی یہ سورت پڑھنے والے کے مقدر پر یہ جو ہے یہ عمل اثر کرتا ہے، یعنی اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ آپ کے عمل کا آغاز ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کو شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد بغیر بسم اللہ کے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے۔ اور یہ سورت بڑی عظمت والی ہے، بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور سورت کو ملائیں گے، پھر اس کے ساتھ چند یعنی آج کے دن 4 کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، ان کو ایک ہی ساتھ کرنا ہے، اس میں کسی قسم کا ردل بدل نہیں کرنا۔ یہ بار بار اس لیے الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس عمل کے اندر کامیابی ملے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، لیکن مجھے آج تک اعمال سے فائدہ نہیں ہوا، برکت نہیں ملی، وہ بندہ اس ترتیب کے ساتھ عمل کرے گا اور انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی وہ خود دیکھے گا اور کمنٹ میں بتائے گا ضرور کہ اسے اس عمل سے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ یقین جانے آپ پھر بعد میں تلاش کریں گے کہ مجھے پھر وہ عمل ملے، پھر میں کسی جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو دہراؤں، کیونکہ اس کی زندگی میں کامیابیاں وہ جو زندگی میں روگ لگے ہوتے ہیں نا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے وہ سارے تمہارے روگ ختم ہو جائیں گے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ پہلے آپ نے 19 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، کیونکہ بسم اللہ کے حروف کی جو تعداد ہے نا وہ 19 ہے۔ جب آپ نے نیت کرنی ہے نا، نیت سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پڑھتے جانا ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو، انہوں نے اپنے خط کا آغاز انہی کلمات سے کیا تھا، اور اس کی برکت یہ تھی کہ ملکہ بلقیس ان کے نکاح میں آئی۔ یہ اللہ والوں نے، صوفیاء نے لکھا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نکاح کے ارادے سے اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، دولت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، رزق کے لیے، شہرت کے لیے، غلبے کے لیے، فتح کے لیے، کامیابی کے لیے، بس آپ نے پہلے شروع میں یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ سٹارٹنگ میں جب عمل کو شروع کرنا ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو جیسے سمجھا رہا ہوں نا، اسی طرح یہ ہم سب عمل کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور میں نے آج تک نہیں دیکھا لوگ مایوس ہوں۔ جس نے اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کیا ہے نا،
اس کو ضرور ملا ہے، اس نے جو کچھ مانگا ہے اس کو ملا ہے۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ کلمات پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، بار بار یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور لوگ اس کو پڑھ کر بڑے بڑے انعامات حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں موجود ہیں، تو یہ 3 صفتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ یہ فائدہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، یہ برکتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ سے شروع کرو، اسی طرح بے شک شیطان پھر اس کھانے کے قریب بھی نہیں آتا۔ اگر آپ کے رزق میں کمی رہتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو اپنا یہ معمول بنا لیں کہ آپ نے جب بھی اپنا کھانے کا آغاز کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے۔ تو بسم اللہ سے جب اپنے کھانے کو پینے کو رکھیں گے انشاءاللہ شیطان پھر ہر نیک کام کو بسم اللہ سے شروع کریں، اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک بہار آنے شروع ہو جائے گی۔ اب اس کو اس کی تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، جب آپ اس کو اس کی تعداد کے برابر پڑھیں گے تو زمین و آسمان کی تمام آفات و بلیات سے اللہ تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب خواہش نفسانی کے تحت اپنے بھائی حابیل کو شہید کیا تھا، یہ قصہ قرآن کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہے، پہلا سپارہ پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم پر وحی نازل فرمائی، آدم زمین تمہارے قبضے میں ہے۔ یہ سن کر آدم نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قبیل کو ہڑپ کر لے، اس کو ہلاک کر دے۔ حسب ارشاد زمین نے قبیل کو نگلنے کا ارادہ کر لیا۔ قبیل نے کہا زمین تجھے بسم اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے ہلاک نہ کر۔ جب قبیل نے زمین کو یہ واسطہ دیا نا تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے کہ زمین کو حکم دیا کہ تو اس کو چھوڑ دے، بس اس کی برکت سے اگر وہ قاتل جو ہے وہ عذاب سے بچ جاتا ہے تو ہم تو امت محمدیہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس قدر بچائے گا، کس قدر ہمارے اوپر رحمت ہے۔ لیکن آج جمعہ کے دن اس کو کریں گے تو یہ انعامات ملیں گے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے حفاظت ہوگی، مشکلوں سے حفاظت ہوگی، دکھوں سے حفاظت ہوگی، مصیبتوں سے حفاظت ہوگی۔ اس لیے جنت کی طلب بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ یہ بڑے مشہور واقعہ، میں اس کی طرف نہیں بڑھتا۔ اسی طرح اب آپ نے جب یہ پڑھ لیا، نیت کر لی، درود پاک پڑھ لیا، سورہ مبارکہ جیسے میں نے کہا ہے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو اسی ترتیب کے ساتھ اسی تعداد میں پڑھ لیا، اس کے بعد اب جو دوسرے نمبر پہ آپ نے کام کرنا ہے نا وہ کام بھی بڑا اہم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو بخشنے پہ آتا ہے نا تو چھوٹے سے عمل سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا عمل ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ دیکھیں ایک کافر ڈاکو ایک عالیشان محل سے گزرا، وہاں دیکھا ایک بوڑھا مرد ایک نوجوان جو بڑی حسین عورت تھی، جوان تھی، اس کافر نے دل میں کہا کیوں نہ ہو کہ اس بوڑھے کو قتل کر دوں اور نوجوان عورت اور اس محل پر قبضہ کر لوں۔ چنانچہ کافر نے اس بوڑھے شخص پر حملہ کر دیا۔ بوڑھے مرد نے نوجوان کافر کو ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ گرایا۔ کافر نے دل میں کہا میں جوان ہوں، طاقتور ہوں، یہ بوڑھا ہے، کمزور، اس کے باوجود مجھے بار بار گراتا ہے۔ بہت سوچا اس کی وجہ کیا، آخر کافر نے کہا کہ بوڑھے میرا مقابلہ کرتا ہے تو زبان سے کچھ پڑھتا ہے۔ کافر نے پوچھا بوڑھے تم آہستہ آہستہ کیا پڑھتے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا میں یہ ایک آیت مبارکہ پڑھتا ہوں، یہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تیرے اوپر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اس نے کہا اس اتنا سچا دین ہے کہ اس ایک آیہ مقدسہ کی برکت سے تو مجھ پر فتح حاصل کر لیتا ہے تو کیوں نہ ہو میں بھی اس دین میں داخل ہو جاؤں۔ بس اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہو گیا۔ نو مسلم میں اس کو پڑھا اور اسی وقت اس بوڑھے کا انتقال ہوا اور اس عورت اور اس کے محل جو اس کے قبضے میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اچانک انسان کی تقدیر کو پھیر دیتا ہے، مقدر کو سنوار دیتا ہے، قسمت کو بدل دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے۔ تو آج وقت ہے راہیں کھلوانے کا، کیونکہ یہ دن سارے دنوں کا سردار دن ہے، عظمتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اللہ کے فضل کی بارش والا دن ہے۔ اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی بشرطِ بندہ اخلاص کے ساتھ مانگے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت بندوں کو نوازتا ہے۔ اب قرآن کریم کی اس کے بعد جس صورت کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ بڑی کمال کی صورت ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب حضور نے اس صورت کا ذکر کیا صحابہ کرام رشک کرتے تھے اور جھوم جاتے تھے اس صورت کو سن کر، اس کی عظمت کو سن کر۔ تو یہ صورت 4 آیات والی صورت ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے دعا لازمی کرنی ہے، اور دعا کب رد ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی دعا
نہیں، مگر اس دعا سے آسمان کے درمیان ایک حجاب ہے، یہاں تک کہ ہر دعا کو وہاں روک لیا جاتا ہے، ہر اس دعا کو جس کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ تو عمل کرنے کے بعد دعا بھی آپ نے ایسے کرنی ہے کہ شروع میں بھی ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، آخر میں بھی ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، یا وہ درود پاک جو آپ نے عمل کے اول آخر پڑھا ہے وہی درود پاک آپ نے دعا کے بھی اول آخر پڑھنا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ جب دعا کریں گے تو آپ کی دعا سے وہ پردہ جو زمین آسمان کے درمیان میں ہے وہ ہٹ جائے گا، وہ پھٹ جاتا ہے، اور دعا مقام مقبولیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایک خاص ترتیب ہے، یہ ایک خاص طریقہ ہے، اس کے مطابق جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبولیت تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا قرب بھی نصیب ہوگا، آقا علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش بھی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ لمحات، یہ گھڑیاں آپ کے لیے بڑی اہم ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں تک سیر کرائی گئی، میں نے عرش پر 3,60,000 ستون دیکھے ہیں۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کی مسافت 3,00,000 برس کی ہے۔ ہر ستون کے نیچے مشرق سے مغرب تک 12,000 میدان ہیں۔ ہر میدان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اس سورت کو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں نا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک، ہم نے یہ ثواب ہر اس شخص کو بخش دیا جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے۔ جب یہ صحابہ نے بات سنی تو وہ حیران ہوئے، تعجب کیا، اور بزرگ فرماتے ہیں ایک دفعہ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ مکہ کے اندر 100 کبوتر دیکھے جن کے سر کٹے ہوئے ہیں۔ جب وہ بزرگ بیدار ہوئے تو خواب کی تعبیر بیان کی تو تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ آپ نے اس سورت کو پڑھا ہوگا اور بغیر بسم اللہ کے پڑھا ہے۔ اس لیے یہ سورت تو ہر ایک چیز کا سر ہے، اس کے شروع میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوگی، تو اس لیے اس سورت کو جب پڑھا جائے اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا گویا اس کا سر ہے۔ اس لیے اس کو ہر بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید پڑھنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس کے برابر پڑھیں گے انشاءاللہ رحمت خداوندی آپ کے اوپر برسے گی۔ جیسے میں نے کہا اس کی آیات ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس کو آقا علیہ السلام نے ہمیشہ صحابہ کو بتایا کرتے تھے اور ان کو یاد کروایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اس کو اپنی اولادوں کو یاد کرائیں، اپنی نسلوں کو اگر آباد دیکھنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ آپ کی نسلیں آباد رہیں، ان پر غم نہ آئیں، ان پر پریشانیاں نہ آئیں، تو پھر اس ترتیب کے ساتھ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ رحمت الہی تمہارے اوپر اسی دن ہی برسنا شروع ہو جائے گی جس دن تم اس کو پڑھو گے۔ ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس دن کو جو شخص اس طرح اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ اس دن میں ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی بعض نے 70 دیکھا اور بعض نے 700 گنا تک اس کی نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن کسی نہ کسی نبی کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن یہ جو دن ہے نا جمعۃ المبارک کا، یہ دن کسی امت کو اس سے پہلے نہیں دیا گیا، یہ خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے، آقا علیہ السلام کو یہ دن عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے اس دن کی فضیلت بھی اسی قدر ہی زیادہ ہے، کیونکہ اس میں کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبل کہف کے پیچھے نا ایک سفید قسم کی زمین ہے جس میں کسی قسم کی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، گویا وہ چاند کی طرح سفید ہے، اس کی وسعت 7 دنیا کے برابر ہے، جس کا میدان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اگر کوئی سوئی بھی گر جائے تو وہ انہی فرشتوں پر گرے۔ ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ کے برابر ہے، ہر ایک جھنڈے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سب وہ فرشتے جمعہ کی رات کو جبل کہف کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوازاری کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی امت کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور جو شخص جمعۃ المبارک کے دن جمعے کی ادائیگی کرے، غسل کرے، نماز پڑھے، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرے، ان صورتوں کو پڑھے، وہ فرشتے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، بندوں کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں نا وہ خود بخود ان کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، معاملات آپ کے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ ان باتوں کو سمجھا کریں، یہ آپ کے لیے بڑی غنیمت کی بات ہے، یہ آپ کے لیے بڑی اہم بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب آپ نے جو سورت میں ذکر کر رہا ہوں، اس سورت کو سورت اخلاص کہا جاتا ہے۔ تو یہ قل هو اللہ احد والی صورت ہے، اس کو جب آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے راہیں کھلتی ہیں، آپ کے لیے معاملات میں بہتری آتی ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا کرم کی بارش ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اب آپ نے وہ 1 منٹ والی تسبیح پڑھنی ہے، اور جو 1 منٹ کی تسبیح ہے، اس طرح یہ آج کے دن کے آپ کے 3-4 کام ہو جائیں گے۔ یہ 4 کام اگر آپ نے اس طرح کر لیے، انشاءاللہ آپ اس کے بعد کسی اور عمل کے لیے، کسی اور وظیفے کے پیچھے نہیں بھاگنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ عمل ہی آپ کے لیے کافی ہوگا، اور اس عمل کے ذریعے ہی آپ پر رحمت الہی کی خوشنودی اور بارش ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک اس عمل کے ذریعے راضی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن بنائی، اسی دن زمین پر اتارا، اسی دن جنت میں داخل کیا۔ سب سے بڑی بات، اس دن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس دن سے نہ ڈرتی ہو، ہر چیز اس دن سے ڈرتی ہے۔ اس لیے اس دن کو کیونکہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، تو جب قیامت اس دن قائم ہوگی تو پھر ہمیں چاہیے ہم اس دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اور ہم اس عمل کی برکتوں کو اسی ترتیب کے ساتھ حاصل کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما دے۔ تو دوستو اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس سورت کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم مبارک ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اسم مبارک جب پڑھیں گے اور اس میں تصور اپنی دعا کی قبولیت کا رکھنا ہے، یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا سفر جو ہے وہ یہ اسم مبارک ہے، جب اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اب اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ اسم مبارک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کمی پیشی نہ آئے، اس کی ترتیب میں کمی پیشی نہ آئے، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے تو اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ کو کمالات ملتے چلے جائیں گے۔ تو جمعۃ المبارک کے ہر لمحہ ہر گھڑی کی جو ہے قدر کیجئے گا، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے چند ایک چیزیں بتا دی ہیں کیونکہ یہ دن اسلامی شعار میں سے ہے۔ جو غفلت کرتا ہے اس دن میں وہ محروم رہ جاتا ہے، تو غفلت آپ نے نہیں برتنی، کیونکہ یہ بخشش اور نجات کا دن ہے، یہ احترام والا دن ہے، یہ قبولیت والا دن ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اس دن کی عظمت اور فضیلت کو ہم سمجھیں، کیونکہ مسلمانوں کو اس دن میں خوشیاں ملتی ہیں، اس دن میں انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اگر ہو سکے تو یہ عمل کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کہف کی تلاوت بھی کر لینا، نہ بھی ہو تو یہ عمل ہر حال میں کر لینا۔ اس سے جادو شر آفات سے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے گا، اور آپ کی روحانی ترقی بھی ہوگی، روحانی انقلاب بھی آپ کی زندگی میں آئے گا۔ تو اب آپ نے یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کو ذکر کرنا ہے، یہ ہے یا مجید، یا مجید، اس کو پڑھیں گے اور جمعہ کے دن ہماری خصوصی دعا ہے، اس میں ضرور شامل ہو جائیے گا انشاءاللہ۔ جو اس میں دعا میں شامل ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ یا مجید، میم کے اوپر زبر ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، دال کے اوپر پیش ہے، یا مجید، اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا کریں گے۔